اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، العابدون عبادت گزار، الحامدون شکر گزار، السائحون اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یا روزہ دار، الراکعون رکوع کرنے والے جھکنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، فرض نمازیں بھی اور نفل نمازیں بھی، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور وہ مومن جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اس شان کے ہوتے ہیں جو اللہ سے خرید و فروخت کا ہی معاملہ طے کرتے ہیں۔ تو جنت کا معنی آسان نہیں، اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا، اس کے لیے عبادت کرنی ہوگی، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا ہوگا، ہر موقع پر اللہ کی تعریف کرنا ہوگی، اللہ کی خاطر گھر بار بھی کبھی چھوڑنے ہوں گے، اور جب وقت آئے رکوع اور سجود کا تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے آگے جھکنا ہوگا، اور پھر صرف نماز روزے اور اپنی پرسنل عبادت ہی نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہوگا، زمین پر اللہ کے گواہ بننا ہوگا، اور اللہ کی حدود کی حفاظت، جس کے بعد ہی انسان متقی ہو سکتا ہے۔ وبشر المؤمنین اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یعنی اگر کوئی شرک میں مر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ بہت درد مند تھے، آہیں بھرنے والے تھے، بہت تحمل والے تھے، لیکن جب اللہ نے روک دیا کہ والد کے لیے دعا اب نہیں کر سکتے تو رک گئے۔ والد نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کا رویہ کتنا احسان والا تھا۔ محسنین ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، کیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہمارے دل میں بھی دوسروں کا درد ہو، اور اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ جائے، کوئی تکلیف دے بات سنا جائے تو ہم اس کو برداشت کر لیں۔ حلیم۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی بڑا زبردست اصول ہمیں دیا گیا۔ عملی زندگی میں جب بھی آپ کو کسی سے کوئی کام لینا ہو تو آپ اس سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ پوری اس کو بتا دیں، اس کے بعد اس کو پوچھیں اور محاسبہ کریں۔ عموماً ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی کام دیتے ہیں، مثلا کوئی جاب دیتے ہیں، یا یہ کہ گھر میں کوئی کام کے لیے کسی کو رکھتے ہیں، تو اس کو پوری طرح نہیں بتاتے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمدردی میں یا جذبات میں یا ضرورت اور مجبوری کے تحت رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے دل کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو دوسرے کو وربلی نہیں بتاتے کہ تمہیں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے۔ اب دوسرے کو کہاں سے خبر کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر جب وہ نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو بلیم کرتے ہیں اور اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ بہت دفعہ کیا بچوں کے ساتھ ایسے ہی نہیں کرتے کہ ان کو گھر کے رولز اینڈ ریگولیشنز، ڈوز اینڈ ڈونٹس پورے نہیں بتاتے، پھر جب وہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ کام کرتے پھر ہم روتے ہیں بیٹھ کے۔ تو کلیئر کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، چاہے گھر کے اندر ہو۔ کوئی بھی شخص ایسا سوچے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں، مثلا شوہر ہیں، بچے ہیں، نیبرز ہیں، اور لوگ ہیں، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق جہاں آپ کے اندر تعلقات کی خرابی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ لیک آف کمیونیکیشن ہوگی، کمیونیکیشن گیپ ہوگا۔ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور ایک دوسرے کو بتائے بغیر ایک دوسرے سے توقعات رکھنا اور پھر یہ چاہنا کہ دوسرا خود ہی ذرا سمجھ جائے۔ اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ دوسرے کو کیوں نہیں آتی؟ بعض اوقات کلچرل گیپ ہوتا ہے۔ اب مثلا ہم کہیں اور پڑھے لکھے، ہمارے بچے کچھ اور پڑھ رہے ہیں،
ان کی سوچ، ان کے سوچنے کا انداز، ان کی تھنکنگ، ایوری تھنگ فرق ہے. ہم کسی اور طرح سوچتے ہیں، کسی اور طرح سوچتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں ٹریٹ کیا ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں اور وہ ہماری باتیں ویسے ہی سمجھ لیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور جب وہ نہیں سمجھتے غریب تو پھر ہم ان پہ ناراض ہوتے ہیں، پھر اس سے گھر کی فضا خراب ہوتی، پھر تعلقات بگڑتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سنہرا اصول یہاں دیا گیا ہے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال، کن طریقوں سے بچنا ہے. پھر بتانے کے بعد اگر وہ باز نہیں آتے اور غلط کام کیے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا، پھر وہ بھٹک جاتے ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے. یعنی بہت سے مخلص لوگ بھی سخت حالات میں کام سے جی چرانے لگے تھے، لیکن چونکہ دل میں ان کے سچی محبت تھی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. مگر جب انہوں نے کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. یہ تین لوگ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، جو مختلف جگہوں پر اپنے اخلاص کا ثبوت دے چکے تھے. دو ان میں سے تو جنگ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے کال دی تو جنہوں نے جانا تھا وہ ساتھ چلے گئے. یہ محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جو پیچھے رہ گئے تو پھر رہ ہی گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین جھوٹ بول کر اپنے اپنے بہانے کر کے معافی کرا کے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے آ کر سچ بات بتا دی کہ اگر ہم غلط بیانی بھی کریں گے تو اللہ آپ کو بتا دے گا، جھوٹ تو کھل جائے گا، اور ہمارے پاس کوئی اور ریزن نہیں سوائے اس کے کہ ہم سے سستی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ خود اور آپ کے سب ساتھی ان سے بائیک آؤٹ کر لیں. اور تقریباً 50 دن تک پورے مدینہ نے ان سے سوشل بائیک آؤٹ کر لیا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. اور پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان تینوں کو بھی اب اس نے معاف کر دیا سزا دینے کے بعد، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ منافقین کو کوئی سزا نہیں دی گئی، ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن مخلص لوگوں کو جنہوں نے سستی کی، اس سستی کی بنا پر پوچھا گیا، پنش کیا گیا. تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو. یہاں دوستی کا معیار بتایا گیا. منافق جھوٹا ہوتا ہے، منافق کو دین کے کام سے دلچسپی نہیں ہوتی، منافق کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی، منافق کی زندگی میں دوغلا پن ہوتا ہے، اس کے زبان اور دل میں کنٹرڈکشن ہوتی، وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. تو ایمان والوں کو یہاں زندگی کا ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، سب سے پہلے تو اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑ دو کہ جو مخلص نہیں. اس کے برعکس کن لوگوں کے ساتھ جم جاؤ، جڑ جاؤ جو سچے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ کس کی دلچسپی کیا، کیونکہ انسان دوست صرف اس کو بنا سکتا ہے جس کا اس سے مزاج ملتا ہو، یعنی جہاں کوئی کامن گراؤنڈ ہو، جہاں بہت ساری چیزیں انسان ایک دوسرے سے شیئر کر سکتا ہو. دو مختلف مزاج کے لوگ، اپوزٹ شخصیتوں کے مالک ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتے، لازماً ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، خصوصاً جہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو.
دلچسپیوں میں فرق ہو جائے. تو انسان دوستی کا معیار کیا رکھے؟ صرف ظاہری دنیاوی کامن چیزیں نہیں، بلکہ سچائی، جہاں اخلاص ہو، سچے ہوں، جو کسی کے خلاف نہیں اپنے خلاف بھی بات کہہ سکتے ہوں، جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوں، جو اتنے بہادر ہوں کہ اپنی غلطی کو مان جائے. یہ غلطی ماننا بھی بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے. یہ کہنا کہ I was wrong, this is my mistake، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ایسے ہی لوگ سچے ہوتے ہیں، وہ نہیں کہ جو غلطی کر کے پھر اس پہ مزید اصرار کریں کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کی دوستی سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ دین کے کام میں سستی کرتے ہیں. جب تم ان سے اٹھو گے، بیٹھو گے، میل ملاقات کرو گے، بات چیت کرو گے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ تمہارے اندر بھی سستی آ جائے گی، یا تمہاری سستی کو شے مل جائے گی کہ ہم ٹھیک ہی کر رہے نہیں کر رہے. تو ایسے لوگوں سے میل جول چھوڑ دو. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف کلبز ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ جو بزنس کرتے ہیں لوگ وہ اپنے جیسے لوگوں کا کلب بنا لیتے ہیں، جو کوئی خاص جاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ مختلف طرح کے جو بیمار ہوتے ہیں، مثلا ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا کلب ہوتا ہے، کوئی کینسر پیشنٹس کا ہوتا ہے، وہ سارے مل کے ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، اپنی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے، اور ایک دوسرے سے ان کو سپورٹ ملتی. جب انسان منافقین کے بیچ میں بیٹھ جائے تو اس کو دین کے کام میں کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے جس کا ایمان آپ سے زیادہ ہو، جس کا یقین زیادہ ہو، جس کا اخلاق بہتر ہو، تو یقیناً آپ انکانشیسلی اس کو کاپی کرنے لگیں گے، اور بغیر کسی بڑی تکلیف کے خود بخود آپ ویسے ہی ہونے لگیں گے، آپ بلندیوں کو دیکھنے لگیں گے. اور اگر پست ہمت لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو لازماً نیچے ہی دیکھیں گے، پست ہمت ہو جائیں گے. اس لیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، کیونکہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول اس کے لیے اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. کیونکہ قربانیوں میں سے ایک ایک قربانی کو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ دین کے راستے میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی قدردانی فرماتا ہے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا انہیں صلہ عطا کرے. یعنی کبھی بھی قربانی کرتے ہوئے مت گھبراؤ، اللہ لکھتا ہے اور اسے تمہیں قیامت کے دن دکھائے گا اور اس پر تمہیں اجر عطا کرے گا، ایسا اجر کہ تم خوش ہو جاؤ گے. پھر فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، یعنی جنگ کرنے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے. چونکہ پوری صورت میں بار بار جہاد کی بات ہوئی، جنگ کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد مختلف لوگوں کا جو طرز عمل ہوتا ہے اس کو کھول کے رکھ دیا گیا. تو اب مسلمانوں کے اندر ایک ایسا احساس ہوا کہ آئندہ کبھی کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہنا. تو اس موقع پر ان کو کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ سب ایک ہی کام کریں گے، کچھ لوگ میدان جنگ میں جا کے کام کرنے والے ہیں تو کچھ تعلیم کے میدان میں کام کریں گے. اور یاد رکھیے تعلیم کے میدان میں کام کرنا کسی جنگ سے کم نہیں، اس میں اپنے آپ سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے اور آس پاس سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے. انسانوں کی
انسانی ذہن، اخلاق اور کردار کی تعمیر مشکل ترین، کٹھن ترین کام ہے. ایک کردار سازی ماں کرتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا اجر باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. اسی طرح ایک کردار سازی استاد کرتا ہے، اور اسی لیے اس کا مرتبہ اور مقام دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی آبادیاں جاہل نہیں رہنی چاہیے. تعلیم کا ایک وسیع نیٹ ورک ہونا چاہیے. اور وہ نیٹ ورک کیسے بنے؟ کہ ایک مرکز ہو، وہاں پر ہر طرف سے نکل کے لوگ آئیں، جمع ہوں، تعلیم حاصل کریں، پھر جو آنے والے ہیں وہ وہاں سے واپس جائیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور وہاں ایسے ہی مرکز بنائیں اور وہاں کی آبادی کو وہ روشن کریں. اگر اس طریقے سے کام ہو تو آپ دیکھیں کہ کوئی علاقہ جاہل رہ ہی نہیں سکتا. آج مسلمانوں میں اگر دین کے معاملے میں جہالت ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اول تو یہ کہ ایسے مراکز قائم نہیں کیے گئے کہ جہاں پر لوگ آ کر واقعی دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور اگر کچھ ایسے ہیں بھی تو ان کا حال ایسا ہے کہ جس میں بہت سے لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے. پھر یہ ہے کہ جو لوگ آتے بھی ہیں ان کے سامنے بھی دنیا اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ اس میں پوری طرح دل لگا کے کام نہیں کرتے، لہذا کوالٹی نہیں آتی. اب دیکھیے بہت سے ڈھیروں دینی مدارس ہیں، لیکن کہاں ہے کوالٹی، کہاں ہے دین کی سمجھ بوجھ، کہاں ہے وہ اخلاق اور کردار؟ وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی کہ جس سے ایسے لوگ نکلیں کہ جو واپس جا کر اوروں کو انسپائر کریں. کیونکہ طریقہ تو یہی بتایا گیا. سارے مدینہ تو نہیں آ سکتے تھے، ہر بستی سے چند لوگ ہی آ سکتے تھے، اور ایسے لوگ آئے. 300-400 کے قریب تھی اصحاب صفہ کی تعداد، جو ایک طرح سے ہاسٹل تھا اس وقت کا. وہاں وہ لوگ دن رات رہتے تھے اور مکمل تعلیم حاصل کر کے جتنی جس کے حصے میں آتی پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں جاتے، اور وہاں جا کر پھر وہ مسجدیں بناتے، مرکز بناتے، اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان کرتے اور ان کو تعلیم دیتے. اور یہی ایک طریقہ ہے. اور اسی وجہ سے الہدا کا جو مشن ہے وہ بھی اسی آیت پر بیسڈ ہے کہ لوگوں کو تعلیم کے لیے اکٹھا کیا جائے، پھر جب وہ سیکھ لیں تو سیکھنے کے بعد اپنے اپنے علاقے میں جا کے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں. کس چیز سے بچ جائیں؟ گناہوں سے بچ جائیں، اور گناہوں سے بچ کر آخرت کی مشکل سے بچ جائیں. تو یہاں ایک طرف جنگ کی بات اور دوسری طرف تعلیم کی بات ہے. تو فرمایا کہ ضروری نہیں کہ سارے جنگ کرنے ہی نکل جائیں. ایسا کیوں نہ ہوا کہ آبادی کے ہر حصے سے کچھ لوگ نکل کر آتے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کمیونٹی، ہر آبادی کو فوکس کرنا چاہیے، اور وہاں جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے پڑھنے کے لیے لانا چاہیے، اور ان کو پڑھا کر واپس بھیج کر اس علاقے میں کام ہونا چاہیے. یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں. پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں. ایک اور اصول دیا گیا کہ قریب کے حصے کی فکر کرو. یہ نہیں کہ قریب میں تو بگاڑ ہے اور تم اصلاح کر رہے ہو کہیں دور کی. اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے. یہ منافقوں کا حال تھا کہ بہت سے لوگ جن کو مثلا قرآن سننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ پیچھے پیچھے کیا باتیں کرتے کہ سن تو لیا ہے، بس کوئی خاص فائدہ نہیں، بس سن لیا ہے. اسی طرح اس دور میں جب سورت نازل ہوتی تھی کوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کرتے اور ان کو پڑھ کے سناتے تھے. تو منافق بھی آ جاتے، جب کال آتی تو آ جاتے وہ بھی، اور جب باہر نکلتے تو ہنستے مذاق اڑاتے، سن لی کیا سنا، کچھ فائدہ ہو کچھ نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا. ایمان والوں کو تو ہر روز ایک نئی غذا ملی اور وہ اس سے خوش ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، بیماری تھی منافقت کی، ان کی پچھلی نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا. یعنی جو پہلے بگاڑ تھا اس سے مزید ان کے اندر اور بگاڑ آ گیا. ایک ہی دوا ہوتی ہے، دو لوگوں پر مختلف طرح اثر کرتی ہے. ایک شخص دوا کھاتا ہے صحتیاب ہو جاتا ہے، دوسرا کھاتا ہے اور بیمار پڑتا ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ دوا تو ایک ہی تھی، دو لوگوں نے مختلف طرح ریاکٹ کیا، تو فرق ان کے اندر ہوتا ہے. جیسا انسان کا دل ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کی کتاب اس پہ اثر کرتی ہے. قصور کسی کتاب میں نہیں ہے، قصور اپنے اندر ہے، کمی اپنے اندر ہے، خرابی اپنے اندر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص زیادہ بیمار ہوتا ہے
تو اس کو غذا بھی نقصان دیتی، وہ جو کچھ کھاتا وہ بھی اس کے لیے نقصان دے، اس کو دوا کی ہائی ڈوز بھی زیادہ نقصان دیتی، ہلاکت کی طرف لے جاتی. آپ نے دیکھو کہ ایک انجیکشن ایک کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسرے کو لگتا ہے ریئیکشن ہو جاتا تھا کہ ڈیتھ تک ہو جاتی ہے، باڈی نے ریئیکٹ کر دیا. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر جب ایمان اور تقوی نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا کلام سن کر ریئیکٹ کرتے ہیں، یعنی نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور وہ اپنا کوئی انٹرسٹ اس میں شو نہیں کرتے. اگر ہمارے بھی دلوں کی یہ کیفیت ہے تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری ہی بات ہو رہی ہو، اور اس کیفیت سے نکلنا چاہیے اور اپنے نفاق کو دور کرنے کے لیے اللہ سے خوب خوب دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ان کو کھول دے تاکہ حق اور ہدایت سمجھ آ جائے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہر انسان پر زندگی میں ہر سال کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی فلو ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کوئی مال کا نقصان ہوتا ہے، یہ ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ اس سے سنبھل جاتے ہیں اور ان آزمائشوں سے اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں. مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں، نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. اچھے لیڈر کی صفات کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے زیر دستوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نقصان اٹھائیں، اس کے ساتھی کسی نقصان میں پڑے، وہ دین کے کام میں، خیر میں، بھلائی میں پیچھے رہیں. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، جب ہمارا کوئی ساتھی پیچھے رہ جائے تو کیا ہمیں کوئی تکلیف ہوتی؟ اور پھر تمہاری فلاح کا حریص ہے. جب تک ہم لوگوں کی کامیابی کے حریص نہیں ہو جائیں کہ یہ نقصان سے بچ جائیں، یہ بھی کامیاب ہو جائے اور اس کو بھی جنت مل جائے اور اس کو بھی بڑا درجہ مل جائے اور یہ نیکی میں آگے مل جائے، اس وقت تک ہم کسی بھی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر رہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ صفت بیان ہو رہی ہے لیکن اس میں سبق ہے ہر لیڈر کے لیے، ہر لیڈرشپ کے لیے سبق کہ اگر وہ لوگوں سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ رحیم اور شفیق، مہربان، جو دلوں کو موہنے والا ہو. کہتے ہیں نا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا یعنی ساتھ چلنے والوں میں سے کوئی پیچھے رہ گیا، اور کوئی حرم سے بدگمان، حرم کہتے ہیں مرکز کو، یعنی کوئی دینی مرکز، مسجد، ادارہ وغیرہ، اس سے بدگمان. کیوں کہ میر کارواں میں جو قافلے کا جو لیڈر ہے، سردار ہے، اس میں خوئے دل نوازی نہیں، وہ دل نوازی کرنا نہیں جانتا، وہ دلوں کو جیتنا نہیں جانتا. تو آپ کسی بھی کیپیسٹی میں، آپ استاد ہیں، آپ کوئی ذمہ دار ہیں، تو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کیجئے کہ لوگوں کی حد درجہ خیر خواہی، انکنڈیشنل محبت، وہ کچھ بھی کریں آپ نے معاف کرتے جانا ہے اور آپ نے ان کے لیے ان کی کامیابی کا حریص ہونا ہے. دیکھیں بچے ماں کو کتنا ستاتے ہیں لیکن مائیں کیا باز آ جاتی ہیں پھر کہ اب یہ تنگ کر رہا ہے تو میں اس کو چھوڑ رہی ہوں، یہ چاہے تو فیل ہو. نہیں، پھر بھی تڑپتے ہیں کہ کسی طرح کامیاب ہو جائیں. اور اسی طرح کتنی شفقت ہوتی، ذرا سا ان کو دکھ درد ہو جائے، پریشان ہو جائے، تاکہ آپ کی مار سے ہی، اور اگر وہ زیادہ رونے لگے تو آپ ہی کے دل دکھنے لگے گا، حالانکہ مارا بھی آپ نہیں ہوگا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو کہہ دیجئے میرے لیے بس اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہ. علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح شام یہ 7 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں کافی ہوگا. اب دیکھیے کہ ایک طرف رسول اپنی ساری ذمہ داری پوری کر رہا ہے، پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں جیسے منافق وہ راضی ہوتے ہی نہیں. فرمایا کہ آپ تو اپنے کرنے کے سارے کام کریں، اس کے باوجود اگر منہ موڑے کوئی، پھر بھی نہیں کوئی سنتا اور مانتا، تو پھر کہو مجھے اللہ کافی ہے، تمہارے بغیر بھی کام چل جائے گا. اللہ کے دین کا کام کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے. سورۃ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے. اوحینا، وحی سے، اور وہی کہتے خفیہ اشارے کو، کہ ہم نے اس کو چنا اور کہا جاؤ دوسروں کو جگاؤ. اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی ہے وہ بات جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ دیکھو تو صحیح، پہچانو تو صحیح کہ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں. گرم چائے تو پی نہیں جاتی، کھولتا ہوا پانی، اور دردناک سزا بھگتے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد بنایا. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اسی کے پیچھے دوڑ رہے اور جب مل جائے تو آرام سے خوش ہو کر اس کو استعمال کرتے ہیں. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے. تو بندہ مومن کو آخرت میں دل لگانا ہے، دنیا پہ راضی اور مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا اور آیات سے غافل ہو کر نہیں جینا. آیات سے مراد کونی آیات بھی ہیں، کائنات کی نشانیاں بھی ہیں، اور آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہیں. تو ہمیں کائنات میں بھی غور و فکر کرنا ہے اور دوسری طرف اللہ کی آیات کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھنا ہے تاکہ ہم غفلت سے باہر رہیں اور وہی کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. غفلت اپوزٹ ہے تقویٰ کے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. ان الذین آمنوا، اب دوسرا گروہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. گویا ایمان ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے جو انسان کو سیدھے رستے پر رکھتا ہے. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو. وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. فرشتے اہل ایمان کو سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ سلام بھیجیں گے، خادمین جنت حاضر ہوں گے تو سلام کریں گے. ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی. اور وہ کیا کہیں گے؟ پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کا دنیا میں بھی ہر بات کا خاتمہ کہاں پر ہوتا ہے؟
کچھ ملے تب بھی الحمدللہ، کچھ نہ ملے تب بھی الحمدللہ، کچھ کھائے تب بھی الحمدللہ، سو کے اٹھے تب بھی الحمدللہ، کچھ خوشی کی خبر سنے تب بھی الحمدللہ، کوئی تکلیف کی خبر سنے تب بھی الحمدللہ۔ مومن کا تقیہ کلام الحمدللہ ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی پھر خود بخود ہی الحمدللہ اور یہ تسبیح اس کی زبان سے جاری ہو جائے گی۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے۔ ہم سب کا بھی یہی حال ہے نا کہ جب تکلیف آتی ہے تو پھر خوب خوب دعائیں کرتے ہیں، خود بھی نہیں صرف اوروں کو بھی کہتے ہیں، پھر کچھ اور سوچتا ہی نہیں، بعض اوقات پینک ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں دعا سنی جا رہی، بس ابھی فوراً ہو جائے اور جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہو جائے۔ مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ جب مطلب حل ہو جاتا ہے تو خود غرض بن کر پھر وہ اپنی دنیا کی طرف لپک جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ کام اللہ کرتا ہے، پھر معلوم نہیں کہ وہ کون سی چیز اس کو بھلا دیتی ہے کہ اب بھی اللہ کو یاد رکھنا اور اس کا شکر گزار بننا ہے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے کہ وہ غلط کام بھی کرتے تو اس میں بڑے مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ ان کی دنیاوی کوششیں ان کو بہت مطمئن کر دیتی ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی پہلی قوموں کو جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول، کہ اگر میں نافرمانی کروں، اللہ کی بات نہ مانوں تو مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ تو کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہم کیسے مطمئن ہو گئے؟ کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، کیونکہ اللہ نے چاہے سناؤں تو اس لیے سناتا، یہ میرا فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ اتنا عرصہ میں نے کبھی تمہیں قرآن پڑھنے کو نہیں کہا؟ زندگی کی ایک بڑی مدت، اب اگر اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر تم مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال۔ کس طرح 40 سال تک نہ آپ کو پتا تھا وحی کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، احکام کیا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کبھی بھی اپنی قوم کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب اللہ نے چن لیا اور کہا کہ جاؤ اٹھو اور خبردار کرو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ بتانے لگے، پھر آپ ہی کی قوم کے لوگ، آپ ہی کے رشتہ دار، آپ ہی کے چچا، آپ ہی کے اور دیگر رشتہ دار آپ سے بگڑنے لگے کہ آپ ہمیں یہ کیوں سناتے ہیں، یہ کیوں بتاتے ہیں، چلیے اس کو اپنے پہ لیجئے۔ آپ کی بھی 40 سال عمر گزری کہ آپ نے قرآن کو پڑھ کے نہیں دیکھا تھا، پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہوتا ہے، لہٰذا کبھی کسی کو کہا بھی نہیں کہ تم بھی پڑھ کے دیکھو۔ جو کھایا نہیں چکھا نہیں دوسرے کو کیا کہیں، کیسے پیش کریں گے؟ اور جس چیز کا خود لطف آتا ہے انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے کسی کو کہتے چکھ کے تو دیکھو۔ جیسے کوئی کھانا ہوتا ہے نا، آپ اچھا سا کوئی کیک بناتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، جب آپ کو خود مزہ آتا ہے تو پھر آپ خود ہی مزہ نہیں لینا چاہتے، لازماً جو اور ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تم بھی مزہ اٹھاؤ، کیونکہ جب بہت سے لوگ مل کے مزہ کر رہے تھے تو اس میں ایک اور مزہ ہوتا ہے پھر۔ اچھا اب آپ دیکھیے، آپ نے قرآن پڑھا، اب آپ کو ایک مزہ آنے لگا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ ہر ایک سے کہتے ہیں تم بھی پڑھ کے دیکھو، اور اگر آپ نہیں کہتے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کو خود بھی نہیں ابھی آیا۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو قرآن میں لطف آنے لگے، جس کی روح جاگ جائے، وہ دوسروں کو پکڑ پکڑ کے نہ لائے کہ سنو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ جب اپنے بچوں کو کہتے ہیں پڑھ کے تو دیکھو، دوستوں کو کہتے ہیں پڑھ کے تو دیکھو، شوہر کو بتاتے ہیں پڑھو تو صحیح، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں پڑھ کے تو دیکھو، چکھو تو، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھاگنے لگتے ہیں، وہ بگڑنے لگتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا، اور ہمیں بھی کس نے کہا ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ؟ اللہ ہی نے۔ تو آپ کو بھی کیا بتانا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا اور مجھ پہ فرض نہ تھا تو میں کبھی تمہیں انوائٹ نہ کرتا، میں تمہیں مجبور نہ کرتا، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے، مجھ سے پوچھ ہوگی، میرا فرض ہے، اس لیے مجھے تمہیں بتانا ہے۔ اور جب انسان کو اپنے فرض کا احساس ہو جاتا ہے پھر وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ وہ جاگتے ہوئے تو جاگتے ہوئے وہ خواب میں بھی کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن سنا رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اس طرف بلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا پیشن بن چکا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک کوئی چیز آپ کے خوابوں کا حصہ نہیں ہوتی، جب تک کوئی چیز آپ کے خوابوں کا حصہ نہیں بنتی اور آپ دن کے علاوہ رات کو اس کے لیے نہیں جاگتے، اس وقت تک آپ کی اس کے ساتھ سنسیئر اور سچی محبت نہیں۔ قیامت کے دن قرآن بھی کیا گواہی دے گا؟ یا رب میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکا، جگایا، خواہ آپ ترجمہ یاد کر رہے ہو، خواہ آپ حافظ بن رہے ہو، خواہ آپ تراویح سنا رہے ہو، خواہ آپ تراویح پڑھ رہے ہو، خواہ آپ بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کر رہے ہو، صرف دن کافی نہیں ہوتا، رات بھی اس میں لگانی ہوتی۔ اور رات کو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا پڑھنا کچھ اور ہی مزہ رکھتا ہے۔ ہم کسی بھی کام میں رات کب لگاتے ہیں؟ جب اس کے اندر ہماری بہت دلچسپی ہوتی، وہ ہم اکیلے بیٹھ کے یکسوئی اور خاموشی کے ساتھ رات کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دن کو بھی اور رات کو بھی، جیسے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے تھے، ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، چپ کے بھی اور اعلانیہ بھی۔ تو ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمارے اندر بھی قرآن کا ایسا شوق آ گیا؟ اب دیکھیے، دنیا میں قرآن جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کیونکہ باقی ساری اللہ کی کریشن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک صحابی تھے، قرآن پڑھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے رو پڑھتے تھے اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے اور کہتے تھے میرے رب کا کلام، میرے رب کی باتیں۔ اور واقعی جتنی محبت رب سے ہوگی اتنی ہی محبت اس کتاب سے ہوگی۔ یہ ایک پیمانہ ہے رب کی محبت کا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اور جس سے محبت نہیں ہوتی، چیڑ ہوتی ہے، وہ کتنی بھی بڑی اچھی بات کرے ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں بد کہو۔ فرمایا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں؟ ویسے تو بڑے سمجھدار ہو، لیکن تم سمجھتے نہیں کہ اس سے پہلے کبھی میں نے تم کو یہ نہیں بتایا، اور اب تمہیں بتا رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، اللہ ہی نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر اور کون سا عالم ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ کی قدر کم کر کے، اللہ کا مقام گھٹا کے اوروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں چھڑائیں گے، یہ ہمیں رزق دیں گے، یہ ہمیں فائدہ دیں گے۔ کس قدر کم عقلی کی بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا نہ زمین میں، جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس طاقت اور اختیار ہو؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ وہ ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ اور نشانی دکھاؤ۔ وہ قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔
لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی اور تعویلیں کرنے لگتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے، کب تک اللہ کو ایسے دھوکہ دو گے؟ اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پہ فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. دیکھیے کہ انسان کچھ ایسی چیز ہے کہ ایک حد سے زیادہ پین، دکھ، درد، تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس کی وسعت سے یا ہمت سے بڑھ رہی ہے تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے. وہ نارمل آواز میں بات نہیں کر سکتا، وہ نارمل نہیں رہتا، کتنا بھی کوئی برداشت کرنے والا انسان ہو. پین کا ایک لیول ہوتا ہے نا، کچھ لیولز ہوتے ہیں جس کو آپ خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جس میں آپ تھوڑی ہائی ہوئی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. سب انسان کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے نا. اس وقت آپ کو بھول جاتا ہے کہ او میں کیسے لگ رہی ہوں. تھوڑا دیکھتے ہیں میں کیسے لگ رہی ہوں، میں کہاں کھڑی ہوں، میں نہیں. وہ آپ بھری مجلس میں کھڑے ہو تو آپ چیخ پڑیں گے کیونکہ آپ کی برداشت سے باہر ہے. تو وہ جو چیخنے کا وقت ہے نا، وہ آپ کی اصلیت ہے، وہ آپ کے اندر کی چیزیں جو باہر آ گئی، وہ آپ کا وہ لیول ہے. کوئی پہلے ہی درجے پہ چیخ پڑتے، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، کوئی آخری پہ جا کے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے عام حالات میں اپنی دنیا میں مگن ہیں، لیکن جب سفر میں، سمندر میں، کشتی میں موجیں آنے لگتی، پانی سر پہ آنے لگتا تو پھر چیخ اٹھتے. اور اس وقت ان کے اندر کی فطرت بول اٹھتی، سارے معبود گم ہو جاتے اور صرف اللہ کو پکارتے. اس وقت کچھ اور یاد نہیں رہتا. جیسے عام انسان کو دنیا میں چیخ کے وقت ماحول یاد نہیں رہتا، سارے سہارے بھول جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی کیا کہے گا، نہ کسی شرمندگی کا ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے. اس وقت کس کی فکر ہوتی ہے؟ صرف اپنی جان بچانے کی. اسی طرح سمندر میں جہاں کوئی اور نہیں ہوتا تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ یاد آتا ہے. پھر انسان کی فطرت میں جو اللہ کی پہچان راسخ ہے نا، وہ باہر آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال کے اس کی اصل کو جھنجھوڑ کے باہر لاتا ہے. کچھ لوگ ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. جیسے کوئی سو رہا ہوتا ہے نا، آپ چیختے ہیں، اٹھتا ہے، پھر اچھا، پھر الارم بجتا ہے، ہاتھ مارتے ہیں، پھر سو گئے، اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا. تو بہت سی آوازوں کو ہم ویسے نہیں سنتے، یا سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں حق دکھاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم آج سنیں، اور آج اس دن کی تکلیف کو جو کل قیامت کے دن آنے والی ہے آج محسوس کر کے سب کچھ پیچھے چھوڑ کے، سب کو بھول کے اللہ کو تھام لے. اچھا ہم کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے؟ اللہ کو کوئی حکم آتا ہے آرام سے کیوں نہیں سن لیتے؟ کیونکہ آس پاس ماحول کا بڑا ڈر ہوتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سر ڈھانک لیا تو ہمارے دوست کیا کہیں گے، ہم لوگوں میں بے وقوف ہو جائیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، سوسائٹی کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، وہ سب کی پرواہ ہوتی ہے نا. بالکل اسی طرح جب آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں، کسی پارٹی میں جاتے ہیں، بہت بند سور ٹھن کے سب کچھ، بس ایک اور ہی حلیے میں جاتے ہیں، اصلی نہیں ہوتے نا، وہاں کچھ اور ہوتے ہیں، اور باتیں بھی بڑے مصنوعی انداز میں، اور اٹھنا بیٹھنا ہر چیز مصنوعی ہو جاتا ہے. اچھا وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں. لوگوں پر اپنا ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑی چیز ہیں، یا ہم بڑے خوبصورت ہیں، یا جو کچھ بھی. ہر ایک اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ جاتا ہے. عام حالات میں بھی ہم اسی طرح کی ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے لیے جی رہے ہیں، لوگوں کے سہارے پہ جی رہے ہیں. ہم وہ کرتے ہیں جو لوگ ہم سے چاہتے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، اور اللہ کو خوش کرنا بھول گئے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی تو انسان آنکھ کھول کے دیکھتا کہ اصل کون حقدار ہے کہ جس کو خوش کیا جائے.
تو پھر ہم لوگوں کی پرواہ اس وقت چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ کسی ایسے ماحول میں اگر ہمیں چوٹ لگ جائے یا کہیں بھگدڑ بچ جائے، مثلا کسی پارٹی میں اگر مثلا خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے یا کوئی طوفان آ جائے یا وہاں پر کوئی اور اس طرح کی کیفیت ہو، انہی مصنوعی لوگوں کو آپ پھر بھاگتے دیکھیں کیسے بھاگتے ہیں. اس وقت ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، دوپٹہ کہاں ہے اور بال کہاں ہے اور جوتا کہاں ہے. وہ تو جوتا کہیں ایک ہوگا، دوپٹہ کہیں ہوگا، بال کہیں، ہوش و حواس اڑے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے کہ اس خطرے سے بچے. پھر ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. یاد رکھیں قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ سارے ہمارے آس پاس کے لوگ اور وہ سارا ماحول اور سوسائٹی جن کے ڈر سے ہم خدا کا حکم نہیں مانتے، وہ سارے بھاگ جائیں گے اور ہم بھی کہیں اور بھاگ رہے ہوں گے. تو اس دن کے ڈر سے آج دنیا کے دن کو قیامت کا دن سمجھے اور آج وہ کریں جو کل کرنے والے ہیں. آج اس چیز کا اقرار کر لیں، آج اس چیز کی اطاعت کر لیں جس کی کل کرنا چاہیں گے تو موقع نہ ہوگا، کرنے نہ دیا جائے گا. تو جب ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، سیلاب آ گیا، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو واپس نہیں بھیجے گا، کیونکہ دنیا میں بھی چھوٹی قیامتیں آئی تھی. ہر شخص کی زندگی میں چھوٹی قیامت آتی ہے، کوئی نہ کوئی انتہائی مشکل وقت آتا ہے، اور اگر انسان اس سے سبق نہیں لیتا تو قیامت کے دن پھر سبق کیا لے گا. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت، سرکشی، ایروگنس تمہارے خلاف پڑ رہی ہے، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو.